أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ بس کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہ کہ انہوں نے بنائے میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز۔ بے شک ہم نے تیار کیے جہنم کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، کیا میں آپ کو خبر دوں ایسی بات کی کہ جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع و برباد ہو گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ بے شک وہ نیک کام کرتے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، پس ضائع کر دیے گئے ان کے اعمال، پس نہیں قائم کیا جائے گا ان کے لیے قیامت کے دن ترازو۔ یہ بدلہ ہے ان کا جہنم بوجہ اس بات کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 102 تا 106 ہے۔ ان آیات کریمہ میں خالق کائنات نے دو باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جن لوگوں نے اپنے نام اعمال کے اندر شرک والا گناہ لکھوا لیا، اور شرک کسے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ جنہوں نے میرے بندوں کو میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا کارساز اور مددگار بنا لیا۔ من دونی اولیاء، میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سو میرے بندوں میں سے میرا شریک بنا لیا اور انہیں اپنا کارساز اور مشکل میں مدد کرنے والا سمجھ لیا۔ تو فرمایا جنہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا کفروا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ جنہوں نے سو یہ کام کیا تو میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اعلان فرما رہا ہوں کہ وہ ایمان سے خالی ہو گئے، اس لیے کہ کارساز اور مددگار ہونا یہ صرف اور صرف صفت ہے میرے رب کی، کہ مشکل میں مدد کرنے والا ہونا
اور کام بنانے والا ہونا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہونا، سو یہ صفت صرف اور صرف عرش والے کی ہے۔ سو اسی کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہوں نے یہ صفات میری مخلوق میں سے کسی میں بھی مان لی تو سو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور پھر ایسے آدمی کے لیے اِنَّا عَدَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی جہنم کے ساتھ کرنی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ فرمایا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے۔ اب پہلے ایک چیز کی خبر دے دی، فرمائے کہ جو شرک کرتے ہیں سو میں اللہ کو چھوڑ کر اور میرے مخلوق میں سے سو جس سے بھی، یہ فرمائے نا عبادی، میرے بندوں میں سے، چاہے کوئی کسے بھی بنا رہا ہے، بندوں میں اس کے پیغمبر بھی آ گئے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سو اس کے ولی بھی آ گئے سو وہ بھی اس کے بندے ہیں، جی جتنی مخلوق ہے سو ساری اس میں آ گئی۔ فرمایا عبادی من دونی اولیاء۔ اب آگے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ جنہوں نے یہ کام کیا، میں اللہ کو چھوڑ کر میری مخلوق کو میرے مقابل لا کھڑا کیا، میرا پیغمبر ذرا ان کو اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ اب الفاظ دیکھیں، فرمایا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اب متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر ان کو ذرا توجہ دلائیں اپنی طرف، کس بات پر؟ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن سے تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ فرمایا وہ یہ، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وضاحت کہ وہ اعمال یا وہ عمل جس کے نام اعمال میں آ گیا وہ اپنے گمان میں نیکیاں کر رہا ہوگا، اپنے گمان میں اچھے کام کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، پر میں جس کے نام اعمال میں وہ گناہ آ گیا، دنیا کے اندر ہی اس کی ساری کوشش نیکی سب ختم، اور وَيَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ نیکیاں ختم، وہ کام اس کے ضائع کر دیے گئے جنہیں وہ نیکی سمجھ کے کر رہا تھا، اور وہ سب میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ختم کر دینے ہیں۔ اب کیا ہے فرمایا، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کون سی شرائط یا صفات ہیں، وہ یہ الذین کفروا بآیات ربہم۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا۔ اب یہ جو فرمایا نا اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، تو یہ کون سی آیات مراد ہیں؟ تفسیر جامع البیان میں، تفسیر کبیر میں علامہ راضی رحمہ اللہ نے، تفسیر جلالین میں علامہ جلالین رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، اس کے علاوہ اور بہت ساری تفاسیر کے اندر جو یہ بات واضح طور پر لکھی ہے قرآن مجید میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالق ہونا، اپنا رازق ہونا، سو ان چیزوں کو بیان کیا، تو فرمایا کہ اس چیز کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس کے منکر نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی رازق مانتے تھے۔ سورہ یونس میں فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے گا، کیا بتاؤ مجھے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ فرمایا جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ یہ فوراً آگے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ رازق ہونا، یہ رب ہونا، یہ مالک ہونا، یہ تو ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر بھی لیکن تھے وہ مشرک، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مشرک تھے۔ تو یہ مفسرین کرام نے بڑی بہترین اور عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی میٹھی میٹھی صفات مانیں گے، لیکن انکار کن آیات کا کرتے ہیں؟ وہ الدال علی التوحید، فرمایا وہ آیات کہ جن کے اندر صرف اور صرف رب کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے گا، پھر انہیں تکلیف ہوگی۔ فرمایا ان آیات کا انکار کرتے ہیں، کفروا بآیات ربہم، وگرنہ رب کو رازق بھی کہیں گے، مالک بھی کہیں گے، ساری صفات مانیں گے،
لیکن جب بات آئے گی نا یہاں پہ کہ لا الہ الا اللہ، اس رب کے علاوہ تمہاری مشکلات میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر انہیں اس بات پہ تکلیف ہوگی اور انکار کریں گے، پھر انکار کریں گے اس بات پہ۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، میرا پیغمبر جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں نا، میں اللہ تعالیٰ کا مثبت انداز میں، اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، سارا کچھ ہے، فرمایا اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا اکیلا اللہ تعالیٰ ہی تمہاری عبادت کے لائق ہے، میرا پیغمبر، پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے، پھر اسی بات پر یہ آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اور یہ فرمایا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ کون سی آیات؟ فرمایا یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا دو، ان سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ ان آیات میں آیا کہ بھائی جن میں تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، یہ جن کو تم اپنا مالک سمجھ کر اور جنہیں اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کے نام کی نظروں نیازیں دے رہے اور ان کے ساتھ کے سجدے اور ان کی قبروں کے طواف اور یہ اور وہ کر رہے ہو، فرمایا پھر انہیں تکلیف ہوگی، پھر وہ انکار کریں گے، پھر دشمنی شروع ہوگی۔ فرمایا بآیات ربہم، پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید والی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہمارے بھی کتنے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنائی دی جاتی ہیں، کہتے جناب اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا ریٹھا، بادشاہو ہمارے تو فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے، قیامت آئے گی ہم جانے اور رب جانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو پیغمبر بھی نہیں کہتا، یہ بات تو پیغمبر بھی نہیں کہتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ سے میری محبت، آپ کے ساتھ میری الفت، ساری چیزیں اپنی جگہ میری بیٹی، لیکن سلینی ما شئت، سوال کر لے مجھ سے جو تو چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے، میں دنیا کے اعتبار سے جو تو کہے گی میں پیغمبر تجھے دوں گا، دنیا میں دے سکتا ہوں، جو تو مانگے گی محنت کر کے تیری خواہش پوری کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اپنے ذمہ کوئی ایسی بات لگا کے آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوئی، تو میری بیٹی قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے مقابلے میں نہیں بچا سکوں گا، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں بچا سکوں گا۔ پیغمبر اپنی لخت جگر کو کہہ رہا ہے، اور یہاں تو بادشاہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا جن کے اندر یہ صفات پائی گئی فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دینا ہے دنیا کی زندگی میں۔ فَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی نہیں اٹھایا جائے گا، ترازو بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ترازو کو اٹھایا نہ جانا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کرے گا، تو یہ کیوں نہیں کرے گا ترازو قائم؟ تو دیکھیں ترازو میں وزن کرنے کے لیے دو پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک طرف ایک چیز رکھی جاتی ہے، دوسری طرف وزن والی چیز ایک طرف بانٹ رکھے جاتے ہیں، تب وزن ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس کے دو پلڑوں میں ایک میں نیکیاں اور ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ تو جس کے نام اعمال میں دونوں چیزیں ہوں گی تو ترازو میں رکھنے کے لیے، تو تب ترازو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جن کے نام اعمال میں شرک والا گناہ آیا، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے نام اعمال میں سوائے گناہ کے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ جب سارے ہی گناہ ہوں گے تو پھر ترازو کس لیے اٹھایا جائے گا؟ ایک ہی پلڑے میں سارے گناہ، دوسرے میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو یہ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میں اللہ تعالیٰ کی وہ جو جزا کا دن تھا اور جو میں نے جہنم کو تیار کیا ان کے لیے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں۔ ایک وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا انہوں نے، میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا، ایک نہ ماننا دوسرا مذاق اڑانا۔ فرمایا یہ جو مذاق اڑایا انہوں نے، اس کے سبب میں اللہ تعالیٰ نے
ان کو دو سزائیں دی، دنیا میں ان کے نیک اعمال تباہ و برباد کر دیے، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ترازو بھی نہیں اٹھانا، اور تیسری بات ان کے لیے میں اللہ نے جہنم تیار کی ہے کہ جس جہنم کے ذریعے سے میں نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک والے پورے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت کی سچی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔